محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم پیارے بھائیوں، میں جو بھی یہاں پہ عرض کرتا ہوں، بہت سارے فون پہ لوگ سوالات کرتے ہیں، ان سوالات کے جوابات میں یاد دیتا ہوں اکثر، کیونکہ ایک بھائی کا مسئلہ تو رہ جانے سے مسئلے کتنے بھائیوں کے ہوتے ہیں، تو بعض اوقات وہ باتیں یہاں پہ ریپیٹ بھی ہو جاتی ہیں جو ابھی میں عرض کرنے والا ہوں۔ شاید اس سے پہلے بھی یہ بیان کیا گیا ہوگا، لیکن پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں کیونکہ بہت سارے نئے چہرے بھی آتے رہتے ہیں، اور بعض ایسے بھائی ہیں جو سن لیتے ہیں لیکن ان کے ذہن میں نہیں رہتا، مسئلہ تو سن لیا لیکن وہ ذہن میں رہتا نہیں کئی بھائیوں۔ تو میں آج جمعہ کے دن کے جو سنتیں ہیں، جمعہ کا دن جب آتا ہے تو کتنی نماز پڑھنی ہے، اس میں سنتیں کتنی ہیں، اور اس میں جیسے جمعے کی نماز ہوتی ہے، 2 رکعت جمعے کی نماز امام کے ساتھ پڑھتے ہیں، اب ظہر کے 4 رکعت فرض ہے، پھر وہ کیسا؟ تو کئی بھائیوں کے ذہن میں یہ خیال رہتا ہے کہ وہ ظہر کی جو 4 رکعت پڑھتے ہیں پھر وہ کیسا، پھر اگر نماز چھوٹ گئی تو کیا کرنا چاہیے، جمعے کی نماز چھوٹ گئی تو کیا کرنا چاہیے۔ تو کئی ایسے مسائل ذہنوں میں ہوتے ہیں لوگوں کے، تو میں مختصر تھوڑی دیر میں انشاءاللہ چند باتیں عرض کر کے اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ پیارے بھائیوں، جمعہ کی نماز یہ فرض عین ہے، بولیے کیا ہے؟ فرض عین ہے، اس کی تاکید جو ہے ظہر سے زیادہ ہے، یہ بہت اہم نماز ہے جمعہ کی نماز۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سورت نازل فرمائی، سورۃ الجمعہ، ایک سورت ہے اس کے اوپر۔ اب جمعہ کے دن اب یہ کن کن پر واجب نہیں ہے، مثلا اگر کوئی اور خواتین ہے، خواتین پر جمعہ نہیں ہے، یہ دن بھی نہیں ہے، آپ کوئی سفر پہ نکل گیا تو اس پہ جمعہ واجب نہیں ہے، بیمار ہے، دواخانے میں زیر علاج ہے، گھر پہ پڑا ہے بیچارہ، بیڈ پہ پڑا ہوا ہے، جو جمعہ نہیں ہے، لیکن ظہر کی نماز ہر ایک کے اوپر ہے تو اب ان کے اوپر بھی جمعہ نہیں۔ اور جو قیدی ہے، قید میں جیل میں ہے، جیل میں کہاں سے جمعہ پڑے گا بیچارہ، جیل میں بھی۔ اب کوئی جو ہے اٹینڈر ہے، بیمار کے ساتھ اٹینڈر ہوتا ہے، بیمار کے ساتھ ایک شخص رہتا ہے، اس کی تیماردار جس کو کہتے ہیں، تو اس کے اوپر بھی جو ہے جمعہ واجب نہیں، اگر وہ ہٹے گا تو بیمار جو پریشان ہو جائے گا، اس کے پاس رہنا ضروری ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی جمعہ واجب نہیں، اسے ہٹ کر سب کے لیے جمعہ واجب ہے اور اس کا ادا کرنا یہ فرض ہے۔ تو پیارے بھائیوں، تو جمعہ کے دن جو ہے امام صاحب کے پیچھے ہم 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، نماز جمعہ 2 رکعت فرض پڑھتے ہیں، اور خطبہ جب شروع ہوتا ہے، خطبہ شروع ہونے سے پہلے 4 رکعت سنت موقدہ پڑھی جاتی ہے۔ بولیے کون سی سنت موقدہ؟ اس کی نیت کیا کرنا ہوتا ہے؟ ظہر کی یا جمعہ کی؟ جمعہ کی نیت کرنا۔ کیسے؟ 4 رکعت سنت موقدہ، 4 رکعت سنت موقدہ جمعہ کی ادا کرتا ہوں، واسطے اللہ تعالیٰ کی میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر رکعت بانی، ثنا تابع تسمیہ وغیرہ پوری نماز کی۔ اب 4 رکعت سنت ہو گئی، اب خطیب صاحب منبر پر آ گئے، اذان ثانی ہو گئی، خطبہ سٹارٹ ہو گیا، تو اب کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے وہ ٹائم پر، اذان کے ساتھ ہی نماز وغیرہ کچھ نہیں، جو بھی پڑھنا ہے بعد میں پڑھنا ہے، شروع ہونے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں آپ۔ تو اب خطبہ ہو گیا، اب امام صاحب 2 رکعت نماز پڑھا ہے، اس میں کیا نیت کریں گے؟ 2 رکعت فرض جمعہ کی ادا کرتا ہوں، 2 رکعت فرض جمعہ کی ادا کرتا ہوں، واسطے اللہ تعالیٰ کے میرا کعبہ شریف کی طرف پیچھے اس امام کی، یہ ہو گیا آپ کی فرض نماز 2 رکعت۔ اب یہ ہونے کے بعد تو آدھی مسجد تو خالی ہو جاتی ہے، دیکھتے ہوں گے اکثر لوگ چلے جاتے ہیں، جمعہ ہو گیا ختم، آتے بھی لیتے چلے بھی جاتے ہیں، تو بڑا دل دکھتا ہے، مسجد خالی ہوتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، یار اتنے اپن لوگوں کو سمجھاتے لیکن بس اللہ کی مرضی کیا کر سکتے ہیں، ہر ایک بتاؤ دینا آپ کو کام ہے، کل کسی کی مجبوری بھی ہو سکتی ہوتا ہوگا، لیکن اکثر کو دیکھا گیا کہ بیچارے چلے جاتے ہیں، نماز پڑھنے کے ساتھ ہی چلے جاتے ہیں، بڑی تکلیف ہوتی ہے، کیا کر سکتے، کوئی اس کے ہاتھ میں کیا ہے۔ تو آپ بھی جو دیکھتے ہوں گے کہ لوگ چلے جا رہے ہیں، آپ سنتیں پڑھ رہے ہیں، لوگ آپ کے سامنے سے چلے آ رہے ہیں، ایسا بھی دیکھا ہوگا آپ نے۔ تو پیارے بھائیوں، اس کے بعد بھی 6 رکعت سنت موقدہ پڑھنا ہوتا ہے، جیسے امام صاحب نے سلام پھیرا، مختصر دعا کی، اس کے بعد جو ہے 4 رکعت سنت موقدہ جمعہ کی، 4 رکعت سنت موقدہ کون سی؟ جمعہ کی، 4 رکعت سنت موقدہ جمعہ کی ادا کرتا ہوں، واسطے اللہ تعالیٰ کی میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر، 4 رکعت کمپلیٹ کر لی، اس کا پھر 2 رکعت سنت موقدہ، 2 رکعت سنت موقدہ جمعہ کی ادا کرتا ہوں، واسطے اللہ تعالیٰ کی، اس کی یہ نیت کریں۔ تو یہ کتنی ہوگی؟ 10 رکعت ہوگی۔ 2 فرض سے پہلے 4 سنتیں پڑھی آپ نے، پھر 2 فرض پڑھے، اس کے بعد 4 سنت، پھر 2 سنت، اس کے بعد پھر 2 رکعت نفل کا درجہ تو آپ کو پتہ ہی کہ پڑھنے پہ ثواب
نہیں پڑھنے پر کوئی گناہ نہیں، پڑھ لے تو سبحان اللہ کہ جمعہ کی ایک نیکی 70 نیکی کے برابر ہے. تو 2 رکعت اگر جمعہ پڑھ لیا سبحان اللہ 70 رکعتوں کا ثواب حاصل ہو جائے گا. بہت بڑی بات ہے ماشاءاللہ. تو پیارے محترم بھائیوں، یہ جو سنت موقدہ ہے اس کی تعریف کیا ہے؟ اگر کوئی سنت موقدہ پڑھے تو کیا ہے، نہ پڑھے تو کیا ہے؟ سنت موقدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جن سنتوں کو ادا کیا اس کو سنت موقدہ کہا جاتا ہے. اور رسول کریم علیہ السلام نے کبھی پڑھا تو کبھی چھوڑ بھی دیا تو وہ سنت غیر موقدہ. جیسے عصر اور عشاء کی سنتیں، 4 رکعتیں عشاء کی اور عصر کی سنتیں. تو حضور علیہ السلام نے کبھی عصر کی نماز سے پہلے کبھی 4 رکعت پڑھی، کبھی نہیں پڑھی. عشاء کی نماز سے پہلے کبھی 4 رکعتیں پڑھی، کبھی نہیں پڑھی. تو یہ سنت غیر موقدہ ہے. اب یہ نفل کے درجے میں ہے، نفل کے درجے میں ہے نماز سنت، لیکن اس کا درجہ کیا ہے؟ نفل کا درجہ ہے. پڑھ لیں ثواب، نہ پڑھیں گناہ نہیں. لیکن سنت موقدہ جو ہے اس کے بارے میں فرمایا گیا جیسے فرض ہوتا ہے، فرض کا ادا کرنا یہ تو بہت ضروری ہے، اس کا ادا نہ کرنا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے. اس سے کم گناہ واجب کا ہے. اگر کوئی واجب چھوڑ دے اس کا بھی گناہ بڑا ہے، لیکن فرض چھوڑنے سے زیادہ کم گناہ ہے. جیسے وتر کی نماز ہوتی، اگر کوئی چھوڑ دے تو گناہ ہے. اور عشاء کی نماز کمپلیٹ بھی نہیں ہوتی جب تک وتر ادا نہ کرے. وتر ادا نہ کرے عشاء کی نماز کمپلیٹ بھی نہیں ہوتی. اب اس سے بھی کم درجہ ہے سنت موقدہ کا. لیکن اگر کوئی چھوڑ دے، ایک آدھ بار چھوڑ دے تو اس نے بہت برا کیا، لیکن معمول بنا لیا، عادت بنا لی. اور عادت کب بنتی ہے؟ کسی نے 3 مرتبہ کوئی عمل کر لیا وہ عادت بن گئی. 3 مرتبہ متواتر کوئی چیز کر لے کوئی بندہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عادت. ایک آدھ بار ہو گیا 2 مرتبہ 3 مرتبہ، اب وہ عادت ہوگی اس. تو عادت بنا لینا یہ گناہ ہے. کبھی غلطی سے چھوٹ گئی تو اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ درگزر فرما دیتا ہے. لیکن جو 3 مرتبہ اگر سے زیادہ اگر ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس نے عادت بنا لی. اور شریعت میں جو ہے سنت موقدہ کے بارے میں فرمایا گیا کہ قیامت کے روز سنت موقدہ کے بارے میں بھی سوال ہوگا. سوال ہوگا اس کے بارے میں، اللہ تعالیٰ پوچھے گا، سوال ہوگا. تو جن سے سوال ہوگا اس کو ادا کرنا لازمی ہے. ادا نہیں کریں گے تو سوال ہوگا، اور سوال جب ہوگا تو پھر ان کا جواب دینا ہوگا. جواب نہیں بن پڑے گا تو پھر مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں. تو میرے پیارے بھائیوں، جمعہ کے دن 10 رکعت سنت موقدہ ادا کرنا ہوتا ہے. اس سے کم ادا کریں گے تو پھر ایک آدھ بار اگر کبھی مجبوری میں تھے، کہیں آپ کو جانا تھا، دواخانے کو جانا تھا، کچھ مجبوری تھی، کوئی مسئلہ تھا تو الگ بات ہے. لیکن اگر معمول بنا لیں گے کہ بس سلام پھیرا امام صاحب کے ساتھ اٹھ کے چلے گے نکل کر، تو یہ عادت نہ بنا لیں کہ اس سے اللہ کی پکڑ ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہم سب کو جمعہ کے دن اور دیگر دنوں میں جہاں سنت موقدہ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ان نمازوں میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ، نوافل سب ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تہجد اور اشراق، چاشت، اوابین پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. قضا عمری کی نمازیں، قضا عمری کے روزے بھی ادا کر لینے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.